السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے نفرتی ماحول میں، خطرناک زمانے میں، دھوکے باز زمانے میں بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی ایسا انسان ہو جس کا کوئی بھی دشمن نہ ہو۔ آج کے زمانے میں انسان انسان کا دشمن ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے، رشتہ دار کا دشمن ہے۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ کا بھی کوئی دشمن ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، اگر کوئی ایسا ہے جو آپ کے کاموں سے جلتا ہے یا آپ کے کاروبار سے جلتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا آپ سے حسد رکھتا ہے، آپ کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا، آپ کو بہت گہرا رنج و غم دینا چاہتا ہے، آپ کو بہت تگڑا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کو ایسے درد دینا چاہتا ہے جو آپ کو زندگی بھر چپتے رہے، تو پیارے ناظرین، اس وظیفے کو آپ حضرات پڑھ لینا، جو طاقتور وظیفہ میں آپ کو ابھی بتانے والی ہوں۔ بس ایک بار آپ اس پاورفل وظیفے کو پڑھ لینا، آپ دشمن سے نہیں بچ کر بھاگیں گے بلکہ دشمن آپ سے بچ کر بھاگے گا۔ آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا، چیخے مار مار کر روئے گا اور آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا۔ جی ہاں ناظرین، اگر کوئی دشمن آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، اگر آپ کی یا آپ کی اولاد سے حسد رکھتا ہے یا آپ کے کاروبار سے حسد رکھتا ہے یا آپ کی کسی بھی چیز سے حسد رکھتا ہے، آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، آپ کی زندگی کو پریشان کیے ہوئے ہے، آپ کا جینا مشکل کر رکھا ہے، تو ناظرین، اس وظیفے کو، اس پاورفل وظیفے کو آپ لوگ، میرے وہ بھائی لوگ جو اس مسئلے سے پریشان ہیں، ایک مرتبہ میرے بتائے گئے طریقے سے کر لینا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ خود دیکھو گے کہ آپ کا دشمن آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا اور بھاگتا ہوا آئے گا، آپ کے پیروں میں گر کر آپ سے معافی مانگے گا۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے دشمن کا وہ برا حال ہوگا کہ اسے افسوس ہوگا کہ اس نے آپ سے دشمنی کیوں مول لی۔ یہ قرآن مجید کی ایک مقدس اور طاقتور سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے اور یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کوئی بھی میرا بھائی یا میری بہنیں جنہیں ضرورت ہے وہ کر سکتی ہیں، چاہے مرد پڑھ لے، چاہے خواتین پڑھ لے، چاہے بزرگ پڑھ لے۔ ناظرین، یہ ایسا پاورفل، ایسا طاقتور وظیفہ ہے، اگر آپ لوگ اس وظیفے کو صحیح طریقے سے صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں گے تو ناظرین، آپ کا دشمن کیسا بھی ہو، کہیں بھی ہو، چاہے وہ مرد ہو یا وہ خواتین ہو، چاہے وہ دشمن آپ کے گھر میں ہو یا وہ دشمن آپ کے پڑوس میں ہو یا وہ دشمن آپ کے رشتہ داری میں ہو، آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے تو اس وظیفے کو کرتے ہی اس کا اثر دکھنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا دشمن آپ کو پہچاننے میں آپ کو نظر آنے لگے گا، کیونکہ آپ کے دشمن کی حالت بگڑنے لگے گی، آپ کا دشمن بربادی کی طرف چلا جائے گا، تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ اور ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کا دشمن آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اگر وہ آپ پر جادو کرانے کی کوشش کرے گا تو اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اسی پر الٹا جادو چلا جائے گا۔ اگر وہ آپ کے کاروبار پر بندش کرانا چاہے گا تو یہ بندش آپ کے کاروبار پر نہیں ہوگی بلکہ اسی کے کاروبار پر ہو جائے گی۔ اگر وہ آپ کے کسی رشتے میں یا کسی بھی کام میں رکاوٹ کرنا چاہے گا تو یہ رکاوٹ آپ کے کام میں نہیں ہوگی بلکہ اسی بدبخت کے کام میں ہو جائے گی، یعنی کہ وہ جو بھی چالیں آپ پر چلے گا وہ چالیں اس کی ناکام ہو جائیں گی اور وہ اس کی چالیں اسی پر اثر کریں گی، اسی کو نقصان پہنچائیں گی۔ تو ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح توجہ کے ساتھ سنیے اور سمجھیے، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اس لیے ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک دیکھیے، آپ سے ایک بھی اسٹیپ مس نہ ہونے پائے، کیونکہ کوئی بھی قیمتی بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ تو آپ غور سے سنیں کہ یہ وظیفہ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کس وقت میں پڑھنا ہے اور کس چیز پر پڑھنا ہے، اور باوضو ہو تبھی آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھیں، اور اگر آپ پاک صاف نہ ہو، وضو آپ کا نہ ہو، تو آپ اس وظیفے کو ہرگز نہ پڑھیں
اور دوسری بات کہ آپ نے اس وظیفے کو کسی کو بنا وجہ نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کرنا۔ جب آپ کو سچ میں کوئی بنا وجہ تنگ کر رہا ہے، آپ کے پیچھے پڑا ہے، تبھی آپ اس وظیفے کو کریں۔ اگر کسی کو بنا وجہ نقصان پہنچانے کے لیے کریں گے تو اس سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، جس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آپ نے میری اس بات کو نوٹ کر لینا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا کرنا ہے دھیان سے سمجھیے کہ سب سے پہلے تو آپ کو پاک صاف ہو جانا ہے اور وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ کو 100 گرام یا 200 گرام یا 250 گرام جتنی چاہے آپ کو چینی لے لینا ہے، اور لینے کے بعد آپ کو ایسی جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں پر کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کوئی بھی آپ کو روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو، اور آپ کو پریشان کرنے والا نہ ہو۔ تو آپ کو تنہائی والی جگہ پر جا کر بیٹھ جانا ہے، اور تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ کو چینی اپنے سامنے کسی پولیتھین میں یا کسی کاغذ میں یا کسی برتن وغیرہ میں اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور رکھنے کے بعد اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہی آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر درود پاک پڑھیں، دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر درود پاک پڑھیں، تیسری چوتھی بار، اور ایسے ہی 7 بار پڑھنی ہے۔ اب پڑھنے کے بعد آپ کو اس چینی پر 1 مرتبہ پھونک مار دینا ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور اس میں بھی ہر مرتبہ شروع میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 70 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ 70 مرتبہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، آرام سے پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں۔ اب پڑھنے کے بعد آپ کو اس چینی پر پھر 1 مرتبہ پھونک مار دینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو 70 مرتبہ ہی سورہ فلق پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو پھر سے چینی پر 1 مرتبہ پھونک مار دینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو 70 ہی مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے۔ اسے بھی ویسے ہی بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو چینی پر پھر دم کر دینا ہے، یعنی کہ 1 مرتبہ پھونک مار دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو آخر میں پھر 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پڑھنے کے بعد آپ کو پھر چینی پہ پھونک مار دینا ہے۔ اس طرح آپ نے چینی پر کل 5 مرتبہ پھونک مار دینا ہے۔ 5 مرتبہ پھونک مارنے کے بعد چینی کو بند کر لینا ہے۔ اگر پلیٹ میں رکھی ہے تو کسی چیز سے ڈھک لیں، پولیتھین میں رکھی ہے تو بند کر لیں، کاغذ میں رکھی ہے تو کاغذ بند کر لیں۔ اس طریقے سے بند کرنے کے بعد آپ کو دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو ایسے ملانا ہے جیسے آپ دعا کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو ملانے کے بعد آپ نے اس ملائے ہوئے ہاتھ پر بھی 5 بار دم کرنا ہے، یعنی کہ پھونک مارنا ہے۔ کرنے کے بعد سر سے لے کر ناف کے اوپر تک آپ کو سارے جسم پر وہ ہاتھ پھیر لینا ہے۔ پھیرنے کے بعد آپ کو اٹھنا ہے اور اس چینی کا استعمال آپ کو ہی کرنا ہے۔ وہ چینی آپ کو کھانا ہے۔ آپ چاہے تو چائے میں ڈال کر پی لیں، یا چاہے آپ شربت بنا کر پی لیں، چاہے آپ کسی اور چیز میں ڈال کر کھائیں، یا صرف چینی کھانا چاہتے ہیں تو صرف چینی بھی کھا سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ آپ جس دن سے اس چینی کو اپنے کھانے پینے میں استعمال کریں گے تو آپ کے دشمنوں کے سارے کی ساری چالیں ناکام ہونی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ کے یہ عمل کرنے کے بعد اس چینی میں ایسی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ آپ کا دشمن آپ پر اگر جادو کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے جادو کا اثر آپ کے جسم پر لگ کر پھر اسی کے جسم پر لوٹ جائے گا،
وہ آپ کے کاروبار پر بندش کرانے کی کوشش کرے گا تو یہ بندش آپ کے پاس آ کر خود اسی کے پاس لوٹ جائے گی۔ وہ کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس آپ کے جسم تک آ کر آپ کے جسم کے قریب بھی نہیں پہنچ پائے گا، پھر لوٹ کر اسی کے جسم پر اثر کر دے گا، اسی کی زندگی پر اثر کرے گا۔ آپ اپنے دشمنوں کی تمام چالوں سے محفوظ ہو جائیں گے، تمام نقصان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر نظر رحمت عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کو صرف ایک ہی مرتبہ کرنا ہے۔ آپ وہ چینی چاہے ایک ہی دن میں استعمال کر لے یا چاہے 2-3 دن میں استعمال کر لے۔ تھوڑی تھوڑی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایک دم ساری کی ساری استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ساری کی ساری بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو جیسا ٹھیک لگے آپ اس چینی کو اپنے استعمال میں لائیں۔ اور ایک بات دھیان میں آپ رکھیں کہ جب یہ وظیفہ کرنے بیٹھے تب آپ کا جو بھی مقصد ہے جس کے لیے کر رہے ہیں اس کی آپ نے نیت کرنی ہے، اور جس انسان اپنے جس دشمن کے لیے کر رہے ہیں اس کا تصور بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ پوری بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی ساری پریشانیاں، ان کے دکھ درد، ان کی تنگی، ان کی تنگ دستی، جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں، سب اللہ اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایسے ہی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔